بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ حضرت ابراہیم کی باتیں ہمیں سنانے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی ملت سے یعنی ابراہیم کی روش سے، ابراہیم کے آئین سے اب کون انحراف کرے گا سوائے اس کے جو احمق ہے۔ یعنی ابراہیم نے کیسے، اب حضرت ابراہیم کی زندگی جو قرآن نے بیان کی ہے، نوجوان تھے، پوری اپنی قوم سے جھگڑا مول لے لیا، ان کے بت توڑ دیے، اور جب انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی کہ پتہ کرو کس نے توڑے ہیں بت، تو انہیں مقدس وہاں صاحب آ کے پوجا کرتے تھے، تو انویسٹیگیشنز میں کسی نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے اس بستی میں، صرف ایک لڑکا ہے جو ان کے بارے میں گندی گندی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی باتیں گندی تھی بتوں کے بارے میں، ایک لڑکا ہے اس پورے شہر میں، اور تھے بھی اس وقت لڑکے نوجوان تھے، فتن قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، ایک نوجوان ہے، ایک لڑکا ہے، وہی ان کے بارے میں گندی باتیں اس کے منہ سے سنی ہیں ہم نے، باقی سارے تو ان کو پوجتے ہیں۔ تو پھر لڑکے کو گرفتار کر کے لایا گیا، پھر لڑکے نے آگے جو ڈیٹیل وہ پھر قرآن کی آیات میں موجود ہے، وقت پر آ جائے گی، ڈرے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو نے توڑا، انہوں نے کہا یہ جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے نا، مجھے لگتا ہے اس نے یہ اصل میں ہٹ کر رہے تھے ان کے دماغوں پہ، شاید شوق جھٹکا لگنے سے کچھ دماغ جاگ کہ جو بتا بھی نہیں سکتے تمہیں، تمہارے کیا کام کریں گے، جو بتا بھی نہیں سکتے کہ کون کر گیا ہمارے ساتھ، ہاتھ کون کر گیا، ہینڈ ہو گیا ہمارے ساتھ، کون کر گیا ہاتھ، جو تمہیں وہ نہیں بتا سکتے، وہ تمہاری ہیلپ کیا کریں گے، وہ تمہاری مدد کیا کریں، عقل کے اندھو جاگو تم۔ تو انہوں نے کہا کہ جس نے پھر سپیچ کی اس نے کیا کہا، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس کو آگ میں ڈال دو، اور تم مجھ سے مدد مانگ رہے، اب کہہ رہے ان کی مدد کرو، ٹھیک ہے، وہ سامنے تو ہے، ان کو کہو آگے ہیلپ کرے۔ پھر آگ جلائی گئی، اور جناب اس میں جو روایات ہیں عجیب ہیں، عورتیں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے زیورات ڈال رہی تھی، ہمارا زیور بھی لے جاؤ ڈال دو، ہم بھی ثواب میں شریک ہو جائیں آگ جلانے کے، جس میں ابراہیم کو جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو بعض اوقات برترین ہستیوں کو مارنے کے لیے اپنا شیر ڈالنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی ایک گالی دے دوں تاکہ میرا بھی نام لکھا جائے، میں بھی ایک اس پہ لعنت کر دوں تاکہ میرا نام بھی لکھا جائے قیامت کے دن، یہ بھی لعنت کر، پتہ چلے قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوں گے۔ قرآن نے بتایا وہ بہت سارے لوگ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے دن ایک تعداد ہوگی ایسے لوگوں کی کہ جب سامنے آئے گی قیامت ان کے، تو ان کی جو انہوں نے کیلکولیشنز کی ہوئی تھی اور کنفرمیشن لی ہوئی تھی کہ قیامت میں یوں ہونا ہے، وہ دیکھیں گے اپوزٹ ہو گیا۔ وَبَدَا لَهُم، وہ چیز ان کے سامنے آئے گی من اللہ، اللہ کی طرف سے، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، يَحْتَسِبُونَ احتساب یعنی حساب کتاب یعنی کیلکولیشنز، یہ تو حساب ہی نہیں کیا تھا انہوں نے جو اللہ کی طرف سے قیامت وہ دیکھ رہے، یہ قیامت کیسی آ گئی ہے، ہمیں تو کچھ اور بتایا تھا قیامت کے دن۔ کون سی قیامت آئے گی؟ جو قرآن میں لکھی ہوئی، جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے وہ قیامت آئے گی، اس قیامت کی تیاری کریں، نہ کہ جو پیمنٹ سے قیامت کی ڈیفینیشن ہم نے سنی ہے پیمنٹ کر کے، وہ قیامت اس کو مانے، وہ قیامت نہیں آئے گی، یہ والی قیامت آئے گی کہ جو اللہ نے بتائی۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ اور ملت ابراہیم سے کون انحراف کرے گا سوائے اس کے جو احمق ہے، حماقت میں مبتلا ہے۔ ابراہیم کو ہم نے دنیا میں بھی برگزیدہ بنا لیا تھا، اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں سے ہو۔ اب اللہ کیوں، کیا خصوصیت تھی بنیادی ابراہیم کی؟ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا، اس کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے، جیسے ہی رب نے کہا جھک جا، اس نے کہا میں جھک گیا، ذرہ بھی نہیں کوئی انالیسس کرنے کی کوشش کی کہ جھکنے میں فائدہ یا نقصان، خداوند عالم کی ذات کے سامنے تردد ہی نہیں کیا جھک جانے۔
جب اس کے رب نے اسے کہا جھک جا، قال اسلمت، یہیں سے اسلام ہے، اسی لفظ سے اسلام کا لفظ بنا ہے۔ اسلم، جھک جا، اسلمت، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا میں جھک گیا رب العالمین کے سامنے۔ یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اس بنیاد کے خلاف اگر سرکشی بھی کوئی دین سکھاتا ہو وہ دین نہیں ہوتا، وہ دین نہیں ہوتا۔ دین اسلام کا نام ہی یہاں سے رکھا گیا، نکلا ہی یہاں سے ہے، جھکا دینا اللہ کے سامنے۔ وہ آیت کیا تھی؟ یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ہم، اللہ نے فرمایا من اسلم، یہی اسلم، اسلم، جو جھک گیا خدا کے سامنے اور کام اچھے کیے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ آپ دیکھیے کتنی قرآن میں تاکید ہے، اس دین ہے کیا، خدا چاہتا کیا، اس کے باوجود مختلف قسم کی چیزیں بنا لی گئی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔